نوائے شرر ڈیجیٹل کی ٹیم پہنچی جانی موٹر۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا، کامیاب لوگ۔ جب ہم جانی موٹرز کے شو روم پہنچے تو یہاں اس خاندان کی جان حاجی رفیع اللہ خان کے چھوٹے صاحبزادے جانی خان نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم جانی خان سے ملے۔ جانی خان خوش مزاج، خوش دل انسان ہیں۔ انہوں نے ہمیں خوش آمدید۔ ہم جانی موٹرز بالائی منزل پر پہنچے۔ یہاں پر عمیر خان نیازی، حاجی رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہمارے منتظر۔ ہم نے ان کے ساتھ گپ شپ کی اور ان کی کامیابیوں کا قصہ انہی کی زبانی سنا۔ آئیے دیکھیں۔ جی ناظرین، کامیاب لوگ میں آج ہمارے مہمان ہیں میاں والی کی معروف شخصیت، بہت بڑے کاروباری، میاں والی کی پہچان، میاں والی کا بڑا نام حاجی رفیع اللہ خان صاحب۔ جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حاجی صاحب، ایک عمر گزر گئی، آپ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچے؟ آپ کی ابتدائی جو زندگی تھی اس میں آپ نے کس طرح اس کاروبار کو سٹارٹ کیا؟ دیکھیے، کاروبار ہم لوگ قمر شانی میں رہتے تھے اور وہیں سے شروع کیا کاروبار، اور اللہ کے کرم فضل سے ہم اس کو صرف اصولوں کے مطابق کام کیا ہے اور بڑھتے ہی بڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستے کھول دیے اور ہم نے وہ کچھ حاصل کیا جو ہماری سوچ سمجھ سے بھی بالاتر تھا۔ اور صرف لوگ کہتے ہیں جی ہم تیل پورا دیتے ہیں پیمانہ، فلاں کہتا ہے پورا کہتا ہے، ہم کہتے ہیں جیسے ایک بندے نے آ کے آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے پورا ہی دینا ہے، یہ آپ کا تمہ تو نہیں ہے اس کسٹمر کا جس کو آپ نے پورا پیمانہ دیا۔ اسی طرح ہم پہلے ایک برما شیل کی ڈیلرشپ لی، پاکستان برما شیل کے نام سے اس وقت ہوتا تھا، اور وہ پتہ اس کی کاسٹ جو تھی کنسٹرکشن 60,000 روپے اس کی بلڈنگ میں لگا تھا، اور سب ملا کے ڈیزل 2,000 کا ہوتا تھا، تو سب ملا کے ہم نے وہ کاروبار کوئی 60,000 میں مکمل کیا۔ حاجی صاحب، آپ کا پہلا کاروبار کون سا تھا؟ پہلا ہم لوگ وہاں، میں تو پڑھ رہا تھا، بھائی کام کرتے تھے، کول کا تھا، اسی طرح لوبریکینٹ یا آئل کا یا گاڑیوں کا فیول کا، یہ وہاں پر نزدیک کوئی پمپ نہیں تھا۔ جب ہم نے پمپ بنایا تو یقین یہ رانا صاحب، لوگوں نے ہمیں ہاتھوں میں لیا اور اتنی عزت اور پذیرائی دی کہ ہم حیران ہو گئے کہ لوگوں کی یہ ایک ضرورت تھی جو ہم نے پوری کی تھی۔ حاجی صاحب، آپ نے ضیاء آٹوز، پھر ٹریکٹرز کی ایجنسی، پھر جو ہے جانی موٹرز، اور اب ٹوٹل پیٹرولیم، ایک لمبا پروجیکٹس ہیں، پروجیکٹ پر پروجیکٹ، تو اس میں شیل بھی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسلسل آپ نے سیڑھیاں چڑھی، یہ محنت کے بل بوتے پر یا دولت کے بل بوتے پر؟ دولت تو بعد کی بات ہے نا، دولت تو بعد میں آتی ہے، پہلے محنت بھی ہم نے کوئی اس طرح لائن کو پکڑا ہے۔ ہمارے پاس 4 قسم کے بزنس ہیں: پمپ یا فیول کا بزنس، ٹریکٹر یا ایگریکلچر اکوپمنٹ کا بزنس، اور آٹو موبائل کا پاک سزوکی موٹر کمپنی کا بزنس۔ ہم نے پہلی اچیومنٹ جو تھی وہ پاک سزوکی موٹر کمپنی کی ڈیلرشپ بھی تھی، اس میں ہم نے بڑا کام کیا اور کمپنی نے ہمیں اس کے وارڈ میں یونان بھیجا۔ ہم 10-12 پورے پاکستان سے لوگ یونان گئے، کمپنی نے ہمیں گھمایا پھرایا، اور اس طرح ہم نے دوستوں سے دوستانہ بھی ہوا، تو ہم لوگ کام بھی سیکھتے رہے ساتھ، کیونکہ اب کراچی کا ویژن بندے کا اور ہوتا ہے، میاں والی کا اور ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس میں بھی کراچی کے لوگوں سے دوستی بن گئی، ہم بہت کام دن بدن کرتے رہے، اور پاکستان کے اب جو چند ایک ڈیلر تھے ان میں سے ہم ایک تھے، یعنی سزوکی کے بھی۔ تو سزوکی نے بھی ہمیں بڑی پذیرائی بخشی اور ہمیں پوری دنیا گھمائی۔ آپ بھی حاجی صاحب، آپ نے جو ہے بڑی کامیابیوں سمیٹی کاروبار میں، تو کچھ یہ بتائیں کہ کاروبار میں کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ کاروبار میں بنیاد کی
ابتدا ایسا ہے کہ کسی آپ جب کاروبار شروع کرتے ہیں جس چیز کا بھی، تو وہ پروڈکٹ ہونا ضروری ہے اس شاپ پہ، اس جگہ پہ، اس شو روم پہ چیز کا ہونا، موجود ہونا بڑا ضروری ہے. پھر کھلا رہنا ہونا چاہیے اس شاپ کو. پھر کھلا رہنے کے بعد پھر بندہ بیٹھا ہو جو آپ اس چیز کو بیچے. یہ چند ایک باتیں ہیں، سیدھی سی باتیں ہیں کہ آپ اپنا پروڈکٹ ڈسپلے پہ کریں گے تو بندہ آ کر دیکھ کر اس کو نفع یا نقصان لیکن ہم نے جیپنیز کے ساتھ کام کیا ہے، وہ نو کمپرومائز ود کوالٹی یا اس قسم کے، وہ بالکل کوالٹی پہ تو وہ جان دیتے ہیں. وہ ان سے ساتھ پھر اٹھنا اور بیٹھنا ہوا، ان سے پھر سیکھا بھی ہم نے. یہاں اب 3S سسٹم ہم چلا رہے ہیں. گاڑی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو تو ورک شاپ بھی ہے، شو روم بھی ہے، جگہ بھی ہے، لوگ آپ کو ریسیو بھی کریں گے. ایک یعنی آپ پراپر جگہ پہ، پھر کمپنی آفٹر سیل بھی دیتی ہے اپنے پروڈکٹ کو. جی ناظرین، آپ نے ہمارے بزرگ حاجی رفیع اللہ خان صاحب کی باتیں سنی. یقیناً ایک مشکل ترین حالات سے گزر کر یہ ایک منزل پر پہنچے، اور منزل پر پہنچنے کے بعد آج یہ بزرگ ہیں اور ان کی ایک عمر گزر چکی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا کاروبار اپنی نئی نسل کے سپرد کر دیا. شعیب خان، عمیر خان اس کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسی کاروبار کی اگلی جنریشن سے کہ عمیر خان نیازی جنہوں نے اسے اس وقت سنبھالا وہ کیا کہتے ہیں. آئیے ملتے ہیں عمیر خان نیازی. ابھی ہم نے حاجی رفیع اللہ خان صاحب سے بات کی، ضیاء آٹوز، جانی موٹرز، شیل، ٹوٹل پیٹرولیم کے مالک. انہوں نے زندگی میں بہت کچھ کامیابیاں سمیٹی اور اپنی نئی نسل کے سپرد کی. اس وقت اس کاروبار کی جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں عمیر خان، جو ان کے صاحبزادے ہیں. عمیر خان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. سر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی اور پھر کاروبار کو ہی کیوں چنا؟ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ، اور نوائے شرر کی پوری ٹیم کا شکریہ. میں تھوڑا سا آپ کی ایک کریکشن کر دوں کہ جو میرے بھی باس ہیں وہ شعیب خان ہیں، تو وہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہی جو ہے ہم اس سلسلے کو بڑھا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے تعلیم کا ذکر کیا تو یہ ہے کہ میں نے پہلے FSc کی تھی PF کالج میاں والی سے، اور اس کے بعد میں نے BB آنرز کیا. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور جو میری اسپیشلائزیشن تھی وہ جو ہے وہ مارکیٹنگ میں تھی. تو 2007 میں نے جو ہے اپنے والد صاحب کو اور اپنے بڑے بھائی کو جوائن کیا، اور اب 18 سال ہونے والے ہیں رانا صاحب. اور یقین کریں کہ وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے، اور ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسٹرگل کے اندر ہمیں کامیاب کرے. اور جو ہم لوگوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنے اس شہر کے ساتھ کہ ہم نے اس شہر کو جو ہے وہ پاکستان کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر بنانا، یہ میرے والد صاحب کا ایک ویژن تھا. اور بہت سے لوگ ابھی بھی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تو آپ اس شہر کو چھوڑ کے بڑے شہروں میں کیوں نہیں جاتے. تو ہم بڑے شہروں میں تو کام کر رہے ہیں الحمدللہ سے، ہمارا پروجیکٹ ایک چل رہا ہے لاہور میں، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس شہر کو جو ہے بہت اچھا بنائیں. اور جو ایک آپ لفظ سنتے ہیں برین ڈرین، کہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں، تو میرا ایک ماننا ہے کہ برین ڈرین تو تب سے شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے چھوٹے شہر کو چھوڑ کے بڑے شہر میں جاتے ہیں. تو اس برین ڈرین کو روکنا ہے ہم نے، اپنے اس شہر کے لوگوں کو ہم نے وہ ذرائع جو ہے نا وہ فراہم کرنے ہیں جس سے وہ اپنے ہی شہر میں بہترین کام کر سکیں. عمیر خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے، آپ کے والد صاحب نے ایک لائن اختیار کی، پھر جب آپ کے پاس شعیب خان صاحب نے اور آپ نے سنبھالا تو آپ یہ بہت کچھ بدلا نظر آیا. تو آپ نے اس میں کیا یو ٹرن لیا، کیا تبدیلیاں کی اس کاروبار میں، یا اس سے ہی کنٹینیو رکھا ہوا ہے؟ اچھا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. وہ اکثر ایک
ہمیں ایک لوگوں کی طرف سے جو ایک فیڈ بیک ملتا ہے کہ آپ لوگ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. دیکھیں دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. اور وہ جو آپ نے سیڑھیوں کی بات کی تو ایک کہاوت ہے نا کہ سکسیس کے اندر 99% فیلیئرز ہوتے ہیں. تو جو آپ نے کہا کہ والد صاحب کی پالیسیز کو تو آپ حیران ہوں گے آل ٹوگیدر تبدیل کی تھی. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ 360 ڈگری ہم نے اپنے جو ہے وہ اس بزنس کو ہم نے ڈائریکشن کو ہم نے چینج کیا تھا. اور شروع میں میرے والد صاحب نے اس کو بڑا ریزسٹ بھی کیا تھا، بٹ ہم نے ان کو پروف کیا یہ چیز کہ جب وہ 2007 میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو تقریباً اس وقت ہمارے پاس 50 کے قریب ورکرز تھے، جس میں گارڈ سے لے کے مینیجرز تک تھے. تو الحمدللہ اب تقریباً 350 لوگوں کا رزق جو ہے ہمارے اس سسٹم کے ساتھ ہے. اور دیکھیں رسپانسونیس بہت ضروری ہوتی ہے، وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو وقت کے حساب سے تبدیل کریں، اور باقی اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ ہماری محنت میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. سر آپ نے بہت کچھ مجھے بتایا. میرا ایک آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہماری ایک یوتھ ہے، تقریباً ہر گھر میں 4 5 بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہائی کوالیفائڈ بھی ہیں، سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند ہیں. تو کاروبار کے لیے اگر وہ لوگ میدان میں آئیں تو آپ انہیں کیا رہنمائی کریں گے؟ رانا صاحب دیکھیں، اگر تو ایک چیز کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے ہم سب کو کہ ہم نے بزنس کرنا ہے یا ہم نے جاب کرنی ہے. تو اگر کچھ لوگ ہمیں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس ماحول میں رہنا شروع کر دیں. اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس مین لوگوں سے دوستیاں کم از کم کرنا شروع کریں، چاہے وہ چھوٹا سا دکاندار ہی کیوں نہ ہو. اور ہمارا ایک ہمیشہ سے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا، جنرل میری یہ آبزرویشن ہے کہ ہم بہت بڑا سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کاروبار کو سنت طریقہ ہے سٹارٹ کرنے کا بھی، وہ آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ پہلے چھوٹے سے سٹارٹ کرو، پھر اس کو ایکسپینڈ کرو، پھر اس کو ڈائیورسیفائی کرو اس بزنس کو. تو بزنس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی کمٹمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، پھر کلیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. پھر آپ کو اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے. ہم خوش قسمت اس حساب سے تھے کہ میں یہ کوئی مبالغہ آرائی سے میں کام نہیں لوں گا، بٹ میں اپنے والد صاحب کو ایک یونیورسٹی کا درجہ دیتا ہوں کہ جو چیزیں میں ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں جو پڑھ رہا تھا وہ والد صاحب نے مجھے آلریڈی پڑھائی ہوئی تھی. بس وہ ایک ہوتا کیا تھا کہ ایک دفعہ وہ یاد کرا دیا جاتا تھا کتابوں کی صورت میں. سو بالکل بزنس کرنا چاہیے، اور ڈائیورسیفائڈ بزنس کرنا چاہیے، مونوپولائزڈ بزنس کرنا چاہیے. آپ فیلیئرز کو دیکھیں اور سکسیسز کو دیکھیں تو اس میں جو فیلیئرز ہوں گے آپ کے وہ ہوں گے کہ جو بندہ ایک مثال کے طور میں کام کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کے 50 بندہ اور وہی کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس میں فیلیئرز کا چانس بہت زیادہ ہوگا. سو آپ جب مونوپلائزڈ بزنس کریں گے، وہ بزنس کریں گے جس میں کوئی اور بزنس نہیں کر رہا، تو اس میں مارجن آف سکسیس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اب تو میں ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کل آپ خود بھی اس کا شکار بھی ہوں گے کہ فیک نیوز بہت چل رہی ہے. اسی طریقے سے اس سوشل میڈیا پہ بھرمار لگی پڑی ہوتی ہے جس میں لوگوں نے خود کبھی بزنس کیا نہیں ہوتا اور لوگوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ بزنس کر لیں، یہ بزنس کر لیں. سو تھنک 100 times before you take any decision کہ آپ بزنس جو بھی کرنا چاہتے ہیں. بٹ جب آپ ایک دفعہ کمیٹڈ ہو جائیں اس میں آپ چھوٹے سے سٹارٹ کریں، اس کا ایکسپیرینس حاصل کریں، اس کو پھر ایکسپینڈ کریں آپ. جی ناظرین، عمیر خان صاحب نے ہمیں بہت کچھ بتایا، اور آج جہاں ہم موجود ہیں یہ ایک بڑا ایک بزنس گروپ جو حاجی رفیع اللہ خان سے شروع ہو کر اب ان کی 2nd جنریشن کے پاس ہے، اور انہوں نے جو کامیابیاں سمیٹی یقیناً اس کے فوائد میاں والی کو بھی ہوئے. اگر آپ جو بھی اس وقت میاں والی دیکھ رہے ہیں اس کا چہرہ بنانے میں حاجی رفیع اللہ خان جیسے لوگوں کا بڑا کردار ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے میاں والی انڈر پاس سے آگے ختم ہو جاتا تھا، گوشالہ محلے کے بعد جنگل ہی جنگل تھا، صحرا تھا، لیکن آج یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ پلازے، یہ بڑے بڑے سٹورز اور شاہراہیں جو نظر آ رہی ہیں وہ ان لوگوں کی محنت کے وجہ سے ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ میاں والی کے لیے ہی وقف کر دیا.
انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. کیمرہ مین عمران علی کے ساتھ دیکھتے رہیے نواز شرر نیوز. اللہ حافظ.